حضرت یوسف علیہ السلام ایک کم عمر خوبصورت پاکیزہ دل رکھنے والے نبی کے بیٹے۔ اللہ نے انہیں بچپن ہی سے خاص نوری جمال عطا فرمایا تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے حد محبت کرتے تھے، محبت جو عدل کے خلاف نہیں تھی بلکہ بے مثال کردار اور نوری نبوت کی علامات کی بنیاد پر تھی۔ لیکن یہ محبت ایک آگ بن گئی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دلوں میں۔ وہ کہتے تھے یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ جملہ، یہی وہ چنگاری تھی جس نے ایک عظیم آزمائش کی شروعات کی۔ ان کے دلوں میں شیطان نے سرگوشی کی، یوسف کو راستے سے ہٹا دو، تبھی باپ کی محبت ملے گی۔ اور یوں وہ ایک ایسا منصوبہ بنانے لگے جو آج تک دل دہلا دیتا ہے۔ بھائی جمع ہوئے، آوازیں دبی ہوئیں، چہرے سخت اور ایک ہی مقصد، یوسف علیہ السلام کو جدا کرنا۔ کسی نے کہا اسے قتل کر دیتے ہیں، لیکن اللہ نے قتل کے ارادے کو روک دیا۔ ایک دوسرے نے کہا نہیں، اسے ایک کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کوئی قافلہ آئے گا اور اسے اٹھا لے جائے گا۔ یہ تجویز قبول ہوئی اور یوسف علیہ السلام جو ابھی بچپن کی عمر میں تھے، اس گہری سازش سے بے خبر صرف اپنے بھائیوں پر بھروسہ کرتے تھے۔ اگلے دن انہوں نے باپ سے اجازت مانگی کہ ہم یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں گے، وہ کھیلے گا، دوڑے گا، خوش ہوگا۔ لیکن ایک نبی کا دل اللہ کا دیا ہوا نور سچائی کو محسوس کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ڈر ہے اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ بھائیوں نے قسمیں کھائیں، وعدے کیے، اور یعقوب علیہ السلام دل کی کسک کے باوجود انہیں اجازت دے بیٹھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب گھر سے باہر جاتا معصوم یوسف ایک عظیم آزمائش کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بھائی راستے بھر یوسف علیہ السلام سے مسکراتے رہے، لیکن دلوں میں آگ بھڑک رہی تھی۔ ایک جگہ پہنچ کر انہوں نے کھیلنے کا بہانہ بنایا، یوسف علیہ السلام کو تنہا کیا اور پھر وہ سلوک کیا جو بھائیوں سے نہیں دشمنوں سے بھی شاذ ملتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مارا، دھکا دیا، ڈرایا اور پھر انہیں لے گئے ایک بے آب و گیاہ جگہ جہاں صرف ایک کنواں تھا، ایک گہرا، تاریک، خوفناک کنواں۔ یہ وہ منظر ہے جس پر دل لرز جاتا ہے۔ ایک کمسن بچہ جن کے چہرے پر اللہ کا نور، جن کے مقدر میں نبوت لکھی تھی، وہ بھائیوں کے گھیرے میں کھڑے ہیں، وہ بھائی جن پر وہ بھروسہ کرتے تھے۔ اور پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اٹھایا اور کنویں میں ڈال دیا۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے یوسف کے دل میں ڈال دیا کہ ایک دن تم انہیں ان کے اس عمل سے آگاہ کرو گے جب وہ نہیں جانتے ہوں گے۔ یعنی اللہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا، کنویں کی تنہائی میں بھی، اندھیرے میں بھی، خوف میں بھی۔ وہ گرے نہیں، وہ تھامے گئے، زمین پر نہیں، اللہ کی رحمت کی آغوش میں۔ رات ہوئی، بھائی گھر واپس لوٹے اور جھوٹا خون لگا کر کہانی سنائی، بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ یہ جھوٹ، یہ درد یعقوب علیہ السلام کا جگر چیر گیا۔ انہوں نے فرمایا، تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات بنا لی ہے، بہتر ہے کہ میں صبر جمیل اختیار کروں۔ ادھر کنویں میں اکیلا یوسف، اندیکھے خوف، اندھیرا اور اوپر آسمان۔ لیکن پھر اچانک ایک قافلہ، وہ پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالتے ہیں، اور جب ڈول اوپر آتا ہے ایک نورانی چہرہ نظر آتا ہے۔ قافلے والا چلا اٹھتا ہے، کیا خوشخبری، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ یہ خوشخبری صرف قافلے کے لیے نہیں تھی، یہ دنیا کے لیے تھی۔ یہ اس بچے کی حفاظت کا اعلان تھا جسے اللہ مستقبل میں ایک ملک کا وزیر بنائے گا، ایک نبی بنائے گا، ایک رہبر بنائے گا۔ کنواں آزمائش تھا، گھاٹی تھی، اندھیرا تھا، لیکن اسی اندھیرے سے یوسف علیہ السلام کا راستہ روشنی کی طرف چل پڑا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں کا واقعہ صرف حسد اور سازش کی کہانی نہیں، یہ ایمان، صبر اور اللہ کی حکمت کا سبق ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ جب سب دروازے بند ہو جائے، جب اپنوں سے چوٹ ملے، جب زمین پیروں تلے کھسک جائے، تو بھی اللہ اپنے بندے کو چھوڑتا نہیں۔ کنواں گہرا تھا،
لیکن اللہ کی رحمت اس سے بھی گہری تھی۔ آج بھی جو انسان مشکلات کے کنویں میں گرتا ہے، اگر وہ یوسف علیہ السلام کی طرح اللہ پر بھروسہ رکھے تو اللہ اس کے لیے بھی قافلے بھیج دیتا ہے۔ بس پیغام یہ ہے، صبر کرے، ایمان رکھے۔ جو آزمائش آج درد لگتی ہے وہ کل اللہ کی نعمت بن جاتی ہے۔